ہمارا واجبات بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اب ہم 21واں واجب سنیں گے۔ نماز کا جو 21واں واجب ہے وہ ہے ہر فرض اور واجب کا اس کی جگہ پر ہونا۔ جو فرض کی جگہ ہے اس در وہ فرض ادا ہو، جو واجب ہے جس جگہ پر وہ واجب وہ اپنی جگہ پر ہی ادا ہو، یعنی فرض و واجب جو ہے جو ان کی جگہ ہے ان کی جگہ پر ہی انہیں ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح 22واں واجب ہمارا یہ ہے کہ رکوع ہر رکعت میں ایک بار ہی کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح 23واں ہمارا واجب یہ ہے کہ سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا، یہ واجب ہے۔ یہ 2 سجدے جو ہیں یہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہی کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح ہمارا 23واں واجب یہ ہے کہ دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا۔ یہ نہیں کہ پہلی رکعت ہوئی اور اس میں قعدے میں بیٹھ گئے، پھر تیسری رکعت میں قعدے میں بیٹھ گئے، تو یہ یاد رکھیں کہ پہلی رکعت میں قعدے میں نہیں بیٹھیں گے۔ یہ پہلی رکعت میں قعدے میں بیٹھنا ترک واجب ہے۔ جان بوجھ کے اگر پہلی رکعت میں قعدے میں بیٹھے تو یہ ترک واجب ہوا، نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ پہلی رکعت میں قعدے میں نہیں بیٹھا جائے گا، قعدے میں دوسری رکعت میں ہی بیٹھا جائے گا۔ اسی طرح اگر 3 رکعت والی ہے تو دوسری رکعت میں اور تیسری رکعت میں بیٹھیں گے، اور 4 رکعت والی ہے تو دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں ہی بیٹھیں گے۔ 4 رکعت والی میں تیسری رکعت پر قعدہ نہیں کریں گے، یہ واجب ہے۔ اور اگر کسی نے 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قعدہ کیا تو اگر جان بوجھ کے کیا تو یہ بھی ترک واجب ہوگا، اس سے بھی نماز فوراً فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر بھولے سے کیا تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو پھر اس کی صورت بنتی ہے کہ وہ نماز سے جب فارغ ہو گیا تو اب اس نے کوئی منافی نماز کوئی فعل کیا ہے یا نہیں، اگر کیا ہے تو پھر اس کا الگ حکم بنتا ہے، پھر اگر نہیں کیا تو پھر اس کا بنا کی جو صورت بنتی ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے آگے جا کے اگر موقع ملا تو یہ ہماری نماز کے 25 واجبات کمپلیٹ ہو گئے۔ اب 26واں واجب یہ ہے کہ آیت سجدہ اگر پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا بھی نماز میں یہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر نماز میں سجدہ تلاوت آیت سجدہ پڑھیں تو سجدہ بھی نماز ہی میں کر لیں، یہ واجب ہے۔ اسی طرح 27واں واجب ہمارا یہ ہے کہ سجدہ سہو واجب ہوا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اگر سجدہ سہو لازم ہوگا تو سجدہ سہو کرنا یہ ہم پر واجب ہوگا، یہ ہمارا 27واں واجب ہے۔ اسی طرح 28واں ہمارا واجب یہ ہے کہ 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ کرنا واجب ہے۔ لہذا اگر کسی نے اس درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک وقفہ کیا تو یہ ترک واجب ہوگا، اور اس کا حکم میں بارہا تقریباً واجبات کے ضمن میں بیان کر دیا کہ اگر جان بوجھ کے ترک واجب ہوگا اس صورت میں نماز فی الفور فاسد ہوگی اور اس کا اعادہ اس کو دوبارہ پڑھنا جو ہے واجب ہو جائے گا۔ اور اگر بھولے سے ہو تو پھر اب سجدہ سہو کریں گے۔ تو یاد رکھیں جب بھولے سے سجدہ سہو لازم ہو جائے تو اس صورت میں نماز میں سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ ہمارا 28واں واجب کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں 29ویں واجب کی طرف۔ 29واں واجب ہمارا یہ ہے کہ امام صاحب جب قرات کریں، چاہے وہ بلند آواز سے قرات کریں یا آہستہ سے، احناف کے نزدیک مقتدی کا چپ رہنا واجب ہے، یعنی خاموشی سے امام صاحب کی قرات سنیں اگر وہ جہری آواز سے کر رہے ہیں، اور اگر وہ سری قرات کر رہے ہیں، آہستہ قرات کر رہے ہیں، اتنی آہستہ کہ ہم تک آواز نہیں آ رہی جیسے ظہر اور عصر میں قرات کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ہم پر واجب یہ ہے کہ ہم صرف خاموش کھڑے رہیں گے، ہم امام صاحب کے پیچھے قرات نہیں کریں گے۔ اس کا مسئلہ ہم نے پیچھے بھی ذکر کر دیا تھا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اس لیے مقتدی امام صاحب کے پیچھے قرات نہیں کرتا، یہ احناف کا موقف ہے۔
اور یہ بارہا میں نے عرض کر دیا، چونکہ لائیو کلاس میں ہم سے ایک سوال یہ ہوا تھا کہ یہ جو آپ مسائل بیان کر رہے ہیں، یہ جو مسئلہ ہے یہ احناف کے نزدیک ہے یا کسی اور فقہ کے مطابق؟ تو یاد رکھیں ابھی تک اپنے جتنے مسائل بیان کیے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے یہ وضاحت دی ہے، تو پھر سماعت کر لیں کہ جو بھی ہم نے ابھی تک مسائل سیکھے ہیں اس احکام نماز کورس میں، یہ تمام مسائل فقہ حنفی کے مطابق ہیں۔ ہمارا 30واں واجب یہ ہے، آخری واجب، کہ قرأت کے سوا تمام واجبات میں امام صاحب کی پیروی کرنا واجب ہے۔ یعنی امام صاحب قرأت کریں تو ہم پر بھی ان کی پیروی کرنا، ان کے ساتھ قرأت کرنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ ادھر خاموش رہنا واجب ہے۔ اور قرأت کے علاوہ جتنے بھی واجبات ہیں ان سب میں امام صاحب کی پیروی کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو ہم پر واجب ہے کہ اب ہم رکوع میں چلے جائیں۔ اسی طرح امام صاحب سجدے میں جائیں تو ہم پر امام صاحب کی پیروی واجب ہے۔ تو قرأت کے علاوہ تمام افعال میں امام صاحب کی پیروی کرنا یہ واجب ہے۔ یہ ہمارے واجبات کا بیان الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ اس سلسلے میں اگر کسی بھی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو واجبات سے متعلق، یا ہماری اس سے قبل جو کلاسز ہوئیں، آج یہ 5ویں کلاس ہے، اس سے قبل ہم نے 4 کلاس سے لے لی ہیں، تو کوئی بھی سوال کسی بھی کلاس سے متعلق ہو، کسی بھی سبق سے متعلق ہو تو وہ ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اکیڈمی کا نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا، یا اگر آپ وائس کی صورت میں سبق سماعت کر رہے ہیں تو اکیڈمی کا نمبر جو ہے وہ ایڈمن سے رابطہ کر کے آپ جو ہے گروپ کے جو ایڈمن ہیں ان سے رابطہ کر کے اکیڈمی کا نمبر حاصل کر لیں، اور اکیڈمی کے نمبر پر اپنا سوال سینڈ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ وقت مناسب پر آپ کو جواب دیا جائے گا، اس کے لیے جلدی نہیں فرمائیے گا، کیونکہ مصروفیت بھی ہوتی ہے، اس لیے تمام چیزوں کو دیکھ کر جو مناسب وقت ہوتا ہے اس پر آپ کے جوابات کی طرف بھی ہم توجہ کرتے ہیں، اور وہ بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد آپ کے سوالات کو بھی حل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں درست انداز سے نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔